ہمارے امیر المومنین حضرت علیہ مالک وفی معافی مولانا پرویز مشرف صاحب، آپ سمجھے؟ ہمارے حضرت پرویز مشرف نے مولانا طارق جمیل کو ناشتے پہ بلایا، بلا کر کے کہتے ہو طارق جمیل یہ کیا رکھا ہے، یہ کیا رکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کاش تیرے جیسے ذہین انسان، تیرے جیسے فصیح انسان، تو اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر بنتا، MBBS ڈاکٹر، تو کیا تیرا کمال ہوتا، کیا کمال۔ واہ طارق جمیل واہ، قربان جاؤں۔ کہنے لگے صدر صاحب ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تو ہزاروں ہے لوسی، لیکن آپ نے کسی کو بلایا ہے ناشتے پر، اس طرح لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں آپ دے رہے ہیں؟ یہ سب کچھ محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ میرے نبی محمد کا صدقہ ہے، ورنہ تو ڈاکٹر بہت بھی ہے دنیا کے اندر، MBBS ڈاکٹر تو بہت بھی ہے۔ یہ سب کچھ طارق جمیل کے جوتا سیدھا کرنے پر آپ کو اسی نے مجبور کیا، یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک سے ہم مریں گے، بھوک سے۔ میرے پاس کیپسول ہوتے باقاعدے کہ پہلے والا کھانا کھاؤ، اس کے اوپر 2 گولیاں اور ڈال دو تاکہ نیچے چلے جائے، وہ ختم۔ اور بھی لوگ کہتے 2 مرتبہ کھاتے، ہم اتنے کھاتے، کسی کے بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کا لو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہائی کیا ہے لو کیا ہے۔ 50 سال سے میری زائد عمر ہو چکی ہے، ہمیں کوئی ہائی لو کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ شکم فقیران تنور خدا درو ہر چی آیت فنا در فنا، مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے، جو بھی اس میں فنا در فنا، دبا کر کے اللہ پاک کھلاتا پلاتا ہے۔ اب میرے ساتھ آپ طلبہ، کتنے طلبہ ہاتھ کھڑا کریں، میرے ساتھ یہ شعر پڑھ لو۔ دو ستارہ کجا کنی معروم، دو ستارہ کجا کنی معروم، تو کہ با دشمنا نظرداری، دو ستارہ کجا کنی معروم، تو کہ با دشمنا نظرداری۔ اے اللہ تو اپنے دوستوں کو کیسے بھوک سے مارے گا جب بش جیسے دشمن کو کھلاتا ہے اور اوباما جیسے دشمن کو کھلاتا ہے، خنزیر کو کھلاتا ہے، تو حافظ کیسے بھوک سے مرے گا؟ درود کے پڑھو، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف میں 12واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے۔ تو علی امرہ پر جب پہنچو تو یہاں تصور کرو، اے اللہ بیوی کے جوتے پڑ رہے ہیں مجھے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے۔ میں نے کہا اپنی بے کسی کا تو یہاں تصور کرے گا، اس کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی؟ میں بلوچی میں بتا دوں، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، کیا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 1000 تو اپنی جگہ پر ہے، اچھا خاصا آدمی 150 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، گر پڑے گا۔ لیکن 2 صورتیں ہیں، یا پڑھو یا بیوی کے جوتے پڑیں گے، یا پڑھو یا مسئلہ ادھر سے بیوی کا مسئلہ ہے۔ اس بوڑھے نے، غریب نے، اللہ پر پتہ نہیں جا کر کے وضو بنا کر کے کہنے لگے مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا دیوار پر ٹیک بھی لگا سکتے، سہارا بھی لگا سکتے، ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھ بھی سکتے، یہ بھی آپ کے لیے اجازت ہے، اور اگر درمیان میں گر بھی گئے جلدی اٹھنا واپس۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہارنا ہے، واپس اٹھنا ہے، کہیں تسلسل نہ ٹوٹے، جلدی اٹھنا ہے آپ کو۔ اس بوڑھے نے، غریب نے، شوگر کا مریض بھی، شوگر کا مریض تو جا کر کے وہاں اس نے یہ دم تو کر لیا، دم تو اس نے پڑھ لیا، اللہ کی شان ہے۔ اس کے بعد اس نے 2-3 دن کے بعد فون کر دیا تو بیوی کا موڈ بھی، اللہ ہماری اس بہن کو جزائے خیر دے، اس کا موڈ بھی صحیح بن گیا۔ امریکہ سے اس نے فون اٹھایا اور بہت پیار سے اس کی بات کی۔ اب آیا اس نے 2-3 ڈبے بھائی نصرت کے ساتھ آگے 2-3 ڈبے مٹھائی کے لے کر، کہتے مولانا لفافہ بھی مجھے پکڑا دی، پیسے بھی پکڑا دیے اور ڈبے بھی مٹھائی کے۔ کہنے لگے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لوگوں نے بہت لوٹا لیکن کسی کا دم تعویذ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ آپ کے یہ دم میں نے کیا، گر پڑا 2-3 مرتبہ گر پڑا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی مولانا، میں نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد فون کیا، بہت اچھا موڈ تھا، 8 سال سے اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، ابھی اس نے مجھ سے بات کی۔ مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مٹھائی ڈبے بھی مجھے دیے اور مجھے لفافہ بھی دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لفافے میں کتنے تھے، بہرحال یہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے، لفافہ بھی دے دیا۔ میں مٹھائی اٹھا کر کے لے گیا اپنی بیوی کو، میں نے کہا کھا، دعا کر لے ہمیشہ بیویوں کی لڑائی ان سے ہو جائے، انشاءاللہ مٹھائی اور بھی آتی رہی۔ ایک آدمی کی ریح خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس کی نکل جاتی ہے، مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، کلی کرو، پاؤں کو دھو، وضو آپ کا ہو گیا، طہارت حاصل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو، سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟
मुफ्ती मुजीब साहब भी बैठा हुआ है, बोलो। री खारिज हो जाए किसी की, वुजू टूट गया, मुफ्ती मुजीब साहब भी ये कहेगा कि बाबा जाओ, अब इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, इस्तिंजा कोई जरूरी नहीं है, चेहरे को धो, कुली करो और सर का मसा करो, हाथों को धो और पांव को धो, बस वुजू हो गया। मैं अर्ज करम, करे कोई भरे कोई। बुजुर्ग के कोई सींग होते, बुजुर्ग उसको कहते कि जो आपके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिसने ये भी साफ किया हुआ, नमाज भी नहीं पढ़ता, और जब मेरी माँ और बहनें बीमार होकर के उसके पास जाती है जिन्नात, तो फिर सिगरेट लगा करके, इसको तुम बुजुर्ग समझते हो? बुजुर्ग यही होता। अलवी इस किस्म के जितने भी हमारे उलमा, इन फकीरों को कमजोरियां अपनी जगह पर है, कोताहियां भी, लेकिन जितना भी घोड़ा गया गुजरा हो, घोड़ा जितना भी गया गुजरा, ऊंट जितना भी गया गुजरा, टट्टू गधे से फिर भी बेहतर है, मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, इन लूसियों से बेहतर है। समझ में नहीं आया? मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, इन लूसियों से। मेरी मुराद वो है जो कि क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया? हमारा जो बलोचों का अमीर, अभी तो आप लोगों का है ना अमीरुल मोमिनीन, पहले हमारा बलोचों का था। जा और रा और दाल और अलिफ और रा और या, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह के फजल और करम से मैं अर्ज कर रहा हूं कि यही तो हम कर रहे हैं। आज तबलीगी जमातों को देखो, कहते हैं मौलवी की क्या कुर्बानी। आज मेरा शेख मौजूद है, आज मेरा शेख मौजूद है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब मौजूद है, आज मेरे असातिज़ा मौजूद है, आपके परवेज मुशर्रफ का लेटर मुझे आ गया, लेटर आ गया, एजेंसी वाले आ गए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज 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 बना रहे। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, PhD डॉक्टर, और ईरानी हुकूमत ने, कई हुकूमतों ने मुझे बुलाया, मैं दौरे करता रहता हूँ, अभी भी मैं कतर के उस पर दौरे भी किया हुआ था, सरकारी जगहों पर मेरे बयानात हो गए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि लेटर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, जज 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 जज। तो मैंने कहा जज बन करके करना क्या है मुझे? जज बन करके मुझे मोहम्मद के फैसलों के खिलाफ फैसला करना। मेरा नबी फरमाता है ये मुद्दई है, ये मुद्दा है, और जज मुझे कहेगा, अंग्रेजी कानून मुझे कहेगा नहीं ये मुद्दा है, ये मुद्दई है। अंग्रेज में उल्टी सारे फैसले वहां पर उल्टी उल्ट होते। मेरे नबी के फैसले, मैं जज बन करके मोहम्मद के खिलाफ फैसला करूंगा और मैं अपने जहन्नम को भर दूंगा। मैंने कहा ये जहन्नम में मोहम्मद के जूते सीधा करूं तब भी भरता है, जज बन करके करना क्या मुझे? थूकता हूं तुम्हारे जज बनने में। मैं आपको अभी सरदार से मिलाता हूँ, जामे फारूकी में था, अल्लाह जानता कि मैं उसको जानता हूँ, हमारे मेंगल कबीले के सरदार है। मामूली बात पे लोगों के सीनों में कलाशिनकोव का पूरा बर्स्ट खाली करके छोड़ देता। मामूली बातों पर सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। कौमों की जहां पर लड़ाइयां होती, मुझे फोन किया कि मौलवी मंजूर मुझे टाइम दे दो, आपसे वक्त दरकार है। मैंने कहा सर कौन? कहने लगे कि सरदार जहांजेब, सुन लेना, आपने भी नाम सुना होगा, सरदार अताउल्लाह का भतीजा है। कह लेंगे सरदार जहांजेब। मैंने कहा सरदार जहांजेब आपको मुझसे क्या वास्ता पड़ा? कहने लगे कि पहले मुझे देख तो लो। जैसे वो आगे, हाथ में तस्बीह थी, मैंने उसकी दाढ़ी भी देख ली। मैंने कहा सरदार साहब ये क्या हो गया? कहने लगे कोई माँ का लाल मुझे शिकार नहीं कर सके, मुझे भाई अब्दुल वहाब ने शिकार कर दिया। मुझे अगर शिकार कर दिया तो मौलाना जमशेद ने शिकार किया तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे शिकार किया। कहने लगे पहले इन तबलीगियों ने इस तरह कहा, कहने लगे भाई कितना तेरा प्यारा चेहरा है, अरे भाई कहते कि बिल्कुल मेरी दाढ़ी नहीं थी, अरे भाई काश कि तू हम गरीबों के 5 मिनट तो हमारी बात सुन ले, 10 मिनट हमारी। मैंने कहते कि 5 मिनट बात सुन ली, फिर वो कहते कि 5 घंटे में बदल गया, 5 घंटे जब इनके साथ चला गया तो फिर वो हफ्ते में बदल गया, हफ्ता जब चला गया तो मैं चिल्ले में चला गया। पूरे चिल्ले के दौरान इन जालिम तबलीगों ने मुझसे बर्तन धुलवाते रहे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरे चिल्ले के दौरान कहने लगे मुझे ब्लेड भी नहीं दिया, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया, सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो, आप हमारे भाई है। वो तो हिंदुओं को भी तबलीग कहते हमारे भाई है।
وہ تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے، نصارہ کو بھی کہتے ہیں، وہ سب کو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہے۔ کہنے لگے میں سوتا تھا خراٹے لے کر کے تبلیغ میں، میرا بستر بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اٹھایا، جب میں خراٹے لے کر کے سوتا تھا، جب میری نیند پوری ہوتی تھی، پر اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی، دیکھتا تھا کہ کوئی میرے ہاتھ دبا رہا ہے، چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے دماغ چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو چاپی کر رہا ہے، میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ کہتے بھائی جان ہم آپ کو اس لیے چاپی کر رہے کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہے، کاش 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 اے کاش اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کہنے لگے میں 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا، وضو بنا کر کے 2 رکعت۔ اس کے بعد تبلیغی امیر صاحب کہتے کہ میرے چہرے پر یہ کہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے قربان جاؤں قربان جاؤں، کیسا جنتی چہرہ ہے، کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے، اے کاش اس پر داڑھی ہوتی کتنا ہی اچھا ہوتا، اس پر داڑھی ہوتی کتنا ہی۔ کہتے مولوی صاحب بلیڈ ہی نہیں دیا انہوں نے، بلیڈ ہی نہیں دیا، روز بروز مجھے اس طرح کہتے ہیں اے کاش کتنا ہی اچھا ہوتا آپ کی داڑھی ہوتی۔ وہاں سے ایسا آیا خدا کی قسم میں نے جب دیکھا اس کی داڑھی، میں تو سمجھا کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے۔